اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، اللہ پاک نے کروڑوں جاندار پیدا کیے ہیں۔ ہر جاندار کی خلقت میں کوئی نہ کوئی حکمت پوشیدہ ہے۔ ہر جانور کی کوئی نہ کوئی خاصیت ہے جو فائدہ یا نقصان پہنچاتی ہیں۔ ان لاکھوں کروڑوں اقسام کے جانداروں میں سے ایک جانور کتا ہے۔ کتا عام طور پر وفا کی علامت سمجھا جاتا ہے۔ یہ اپنے مالک کو اس کے دشمنوں سے محفوظ رکھتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جس گھر میں کتا ہو اس گھر میں فرشتے داخل نہیں ہوتے۔ کتا رکھنے کی ممانعت کیوں کی گئی، اور جب اس کی ممانعت کی جانی تھی تو اللہ تعالیٰ نے اس کو کیوں پیدا کیا اور کس طرح پیدا کیا؟ کتے کی تخلیق کے مقصد کے بارے میں اور کتے کو کیسے پیدا کیا گیا، اس بارے میں دو حکایات ہیں۔ قدیم کتابوں کے مطابق ابلیس یعنی شیطان ایک جن تھا، اور اللہ تعالیٰ نے اس کی عبادت کے باعث اسے فرشتوں میں شامل کر لیا۔ بعد ازاں اس کی ریاضت کا سلسلہ جاری رہا۔ اس کائنات کا کوئی ایسا ٹکڑا نہیں تھا جس پر ابلیس نے سجدہ نہ کیا۔ ان ریاضتوں اور ان عبادتوں کا نتیجہ تھا کہ اللہ تعالیٰ نے ابلیس کو فرشتوں کا سردار بنا دیا۔ لیکن پھر ابلیس غرور کا شکار ہو گیا اور اس نے مٹی کے پتلے یعنی آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے سے انکار کر دیا، تو شرک کے درمیان جنگ کا آغاز ہوا۔ قدیم صحائف میں لکھا ہے کہ جب شیطان کو حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے کا حکم دیا گیا تو اس نے حضرت آدم پر حقارت سے تھوک دیا۔ شیطان کا تھوک حضرت آدم کے پیٹ پر گرا۔ بعد ازاں اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل سے تھوک نکالنے کا حکم دیا تو انہوں نے وہ مٹی نکال دی، تو وہاں پیٹ پر ایک چھوٹا سا سوراخ بن گیا۔ وہ سوراخ آج بھی ناف کی شکل میں ہمارے پیٹ پر موجود ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ناف کی مٹی سے بعد ازاں کتا بنایا۔ کتے کی دو خصلتیں ہیں۔ ایک یہ کہ وہ انسان سے محبت کرتا ہے کیونکہ یہ انسان کی مٹی سے پیدا کیا گیا ہے، اور انسان پر بھونکتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس میں شیطان کا تھوک ہے۔ یہ جان کر حیرت ہوگی کہ کتا دنیا کی واحد مخلوق ہے جو شیطان کو بھی دیکھ سکتی ہے۔ شاید یہی وجہ ہے کہ رات کے اندھیرے میں جب شیطان کے قافلے آسمانوں سے اترتے ہیں تو کتے اوپر دیکھ کر خوفناک آوازیں نکالتے ہیں۔ کتے کی تخلیق کا سبب اور اس کی پیدائش کے عمل کے بارے میں دوسری روایات ہمیں نور المبین نامی کتاب میں ملتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا گیا کہ اللہ تعالیٰ نے کتے کو کیوں پیدا کیا، تو آپ نے فرمایا کہ اللہ نے اس کو ابلیس کی تھوک سے پیدا کیا۔ اللہ نے حضرت آدم اور حضرت حوا کو زمین پر اتارا تو یہ دونوں چڑیوں کے چوزوں کی مانند کانپ رہے تھے۔ اس وقت ابلیس زمین پر حضرت آدم علیہ السلام سے پہلے آ چکا تھا۔ جب اس نے انہیں دیکھا تو دوڑا اور زمین کے درندوں کے پاس پہنچا اور بولا کہ آسمان سے دو پرندے گرے ہیں، ان سے بڑا پرندہ کبھی کسی نے نہیں دیکھا، چلو انہیں کھا لو۔ ابلیس رستے میں للکار رہا تھا اور چلا رہا تھا کہ ابھی تھوڑی دور کی مسافت ہے، اور جلدی جلدی بولنے سے اس کے منہ سے تھوک گر رہا تھا، تو اللہ نے اس تھوک سے نر کتا اور مادہ پیدا کر دیے۔ وہ دونوں حضرت آدم اور حضرت حوا علیہ السلام کے سامنے کھڑے ہو گئے، اور ان دونوں نے ان درندوں سے دونوں کو بچایا۔ اسی دن سے کتا جنگل کے درندوں کا دشمن اور درندے کتوں کے دشمن ہو گئے۔ غالباً کتے میں وفا کا عنصر اسی لیے شامل ہے کہ یہ روز ازل ہی سے انسان کی حفاظت کے لیے معمور کیا گیا۔ یہاں سوال یہ اٹھتا ہے کہ جب اس میں یہ خاصیت پائی جاتی ہے تو اس کے باوجود کتے کو گھر میں رکھنے سے مسلمانوں کو کیوں منع فرمایا گیا؟ ہمیں بلا ضرورت گھر میں کتے پالنے کی ممانعت کیوں فرمائی؟ اسلام میں کتے رکھنا بالکل ہی منع نہیں کیا گیا، بلکہ اس کی ایک محدود اجازت کچھ شرائط کے تحت دی گئی ہے۔ چنانچہ جو کتے کسی ضرورت سے پالے جائیں، مثلا شکاری کتے یا کھیت اور مویشی وغیرہ کی حفاظت کرنے والے کتے، وہ اس حکم سے باہر ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میرے پاس جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے اور کہا، گزشتہ شب میں آیا تھا، لیکن گھر میں داخل نہ ہونے کی وجہ یہ تھی کہ دروازے پر مجسمہ اور گھر میں تصویروں والا پردہ تھا، اور گھر میں کتا بھی تھا، لہٰذا جو مجسمہ ہے اس کا سر آپ اس طرح کروا دیجئے کہ وہ درخت کی شکل میں رہ جائے،
اور پردہ پھاڑ کر تکیے بنا لیجئے اور کتے کو گھر سے باہر نکلوا دیجئے۔ کتوں کے جسم پر ایسے جراثیم ہوتے ہیں جو دائمی اور لا علاج امراض کا سبب بن سکتے ہیں، بلکہ کتنے ہی لوگ اس مرض میں مبتلا ہو کر اپنی جان سے ہاتھ دھو چکے ہیں۔ یہ جراثیم فیتا کی شکل میں ہوتے ہیں اور یہ انسان کے جسم پر پھنسی کی شکل میں ظاہر ہوتے ہیں۔ اس قسم کے جراثیم مویشی اور خاص طور سے خنزیر کے جسم پر بھی پائے جاتے ہیں۔ یہ جراثیم اتنے باریک ہوتے ہیں کہ دکھائی دینا بھی مشکل پڑتا ہے۔ جرمن سکولر نالر لکھتے ہیں کہ یہ جراثیم انسان کے جسم میں داخل ہوتے ہیں اور وہاں مختلف شکلوں میں ظاہر ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ اکثر پھیپھڑے، معدے اور سر کے اندرونی حصے میں داخل ہوتے ہیں۔ ان کی شکل بہت کچھ بدل دیتی ہے، یہاں تک کہ خصوصی ماہرین کے لیے بھی ان کی شناخت مشکل ہو جاتی ہے۔ پھر اس سے جو زخم پیدا ہوتا ہے، خواہ وہ جسم کے کسی بھی حصے پر ہو، صحت کے لیے سخت مضر ہے۔ ان جراثیم کا علاج اب تک دریافت نہیں کیا جا سکا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کتا کسی کے برتن میں منہ ڈالے تو اسے چاہیے کہ برتن کو 7 مرتبہ دھوئے اور ان میں سے 1 مرتبہ مٹی لگا کر دھوئے۔ اگر کتے کے سامنے تازہ گوشت اور بدبودار گوشت رکھا جائے تو کتا بدبودار گوشت کو کھائے گا۔ کتا نجس ہے اور نجس چیزوں کو کھاتا ہے، اس لیے جس گھر میں کتا ہو، فرشتے اس گھر میں نہیں آتے۔